یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے. ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا. میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا. میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا. اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے. اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا، شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو. 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے. اور وہ پھر غائب ہو گیا، اس کو کہیں یا تو کہیں اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا. یہ بڑی مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو. ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو. اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا. بات تو یہ ہے. یہ بڑی عام اہل بیت تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے، اور بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس حالت میں رہے. راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا وغیرہ، میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ. اچھا چلیں، واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہے نا، ایک ہی امام ہے نا. ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں. یہ نہیں ہے بات. اس کے بعد کتنے عرصے وہ کہاں رہے تھے سب کو پتا ہے. نہیں یہی نہیں، سب کو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں. ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو، ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو، ہمیں اس کے ماننے کے اوپر. آپ میرے سامنے دیکھیں، میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوثہ، میں اس کا نام لے کے لعنت کروں گا. یعنی آپ یزید کو ملعون نہیں رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں. ہمارے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا، کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرض ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے. عین ایمان ہے. جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے. بس بات ہے. آپ بات سمجھیں، ایک بندے کی تحقیق کے مطابق بات کرنی ہے. ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو سب و شتم کرتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ تابعین کے بارے میں بھی یہ ہے. ہم اس سے اگر اوپر والی سٹیج میں جائیں تو اس کے اوپر تو اجماع امت ہے کہ کسی صحابی کے اوپر تو سب کرنا ویسے ہی. یزید کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ آپ اس کو معصوم سمجھتے ہیں. نہیں پھر وہی بات میں کہتا ہوں، سیدنا حسین کا ہر قاتل ملعون ہے. اگر وہ شامل ہے تو مجھے اس آپ کی تحقیق میں وہ شامل نہیں ہے نا. میری تحقیق میں شامل ہے. معصوم ہونا الگ بات ہوتی ہے. معصوم تو نبی ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. یہ باتیں یہ پرانی باتیں، پرانی بات نہیں ہے یہ تو. اس پہ تو سنی کتابوں میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس موضوع کے اوپر تو بات وہ ہوگی سند کے ساتھ باحوالہ، یہ باتیں وہاں پہ ہوں تو پھر یعنی اگر آپ کو میڈیا اس چیز کی اجازت دے تو آپ علماء کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یزید سے کیا رسول اللہ کی زندگی میں دین مکمل ہے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. میں کہتا ہوں لیٹس سپوز میں آپ کا بیانیہ مان لیتا ہوں، یزید ملعون ہے، یزید خبیث ہے، مان لیا، میں نے مان لیا، سمجھے. اسلام کے کسی رکن کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا بڑا فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑتا شام بھائی، بہت فرق پڑتا ہے. نہ 5 نمازیں 3 بنتی ہیں، نہ قرآن میں تحریف ہوتی ہے، نہ دین و شریعت میں تحریف ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ لوگ جنہوں نے ابھی جماعت اہل حدیث جوائن کیا ہے، ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی. وہ کہیں گے یار ہمارا صدر جمعیت اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے، یزید قاتل حسین ہے. نہیں، اس سے دین کے اندر کیا فرق آئے گا؟ دین سے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مجھے بتائیں 5 نمازیں 3 ہو جائیں گی؟ نبی کہہ کے گیا ہے کہ میں 5 نمازیں 3 دین ہمارا رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا کہ یزید کے دور میں 5 نمازیں 3 ہونے کا فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی ہمارے بیچ اپنی شریعت اور اطرت کو چھوڑ کے گیا ہے. اگر ہم اس کی اطرت کی اس لحاظ سے خدمت کر دیں کہ ہم ان کی عزت کہیں، آج کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور میں اہل حدیث ہو کے مان رہا ہوں. آپ کا خیال ہے آپ اس کے اگر آپ نے یہ بنوانا تو آپ سیدنا حسن حسین کی شان ہم سے بیان کروائیں، ہم نہ کریں پھر کے.
اب بات سمجھے، میں تو یہ ایک ایشو ہے متنازع، دو اسکول آف تھاٹس میں ان کی شان آپ کے منہ سے بیان کروانے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بیان ہوگی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جنت کے سردار ڈکلیئر کر کے چلے گئے، تو پھر اور جنت ایک ہی ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ اور جنت ایک ہی ہے. اس جنت میں اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے وہ ملعون انسان بھائی، جس جنت کے وہ سردار ہے نا، اس جنت میں آج کے نیک لوگوں سے لے کے نا صحابہ کرام اور انبیاء کرام تک سب ہوں گے. اچھا، مجھے اس جنت کے وہ سردار ہیں، تو ان کی تعریف بیان کروانے کی ضرورت کسی سے نہیں ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ وہ نبیوں کے بھی سردار ہوں گے. نہیں، جنت کے سردار تو ہیں نا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نوجوانوں سے مراد یہ ہے کہ جو نوجوان دنیا سے گئے ہیں ان کے وہ سردار ہیں. اچھا، ایک دفعہ نا ایک ضعیف خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ حدیث اس کے مقابلے میں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. اچھا، جنت کے حقیقی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سنانے دیں. ایک خاتون آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا جی میرے لیے دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں. تو نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. اس کے کان میں کوئی بات کی، رونے لگ گئی، پھر مسکرانے لگ گئی. تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے اس کو کہا ضعیف نہیں جائیں گے، پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جوان کر کے 33 برس کی عمر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بوڑھے فوت ہوئے ہیں وہ بھی جوان کی کیٹیگری میں آئیں گے. 70 حوروں کا بوڑھے کیا کریں گے؟ جو میں کہا جو بوڑھے فوت ہوئے ہیں ان کو بوڑھا ہی اٹھایا جائے گا. نہیں، وہ سب جوان ہو کے جائیں گے جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، لیکن ان کو بوڑھا کنسیڈر کیا جائے گا، ان کو جوان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ کو سمجھنے میں حدیث کے مفہوم میں فرق ہے. ایمان یہ ہے، ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں، جنت میں سب نوجوان ہوں گے. اچھا، یہ لیکن اس سے مراد یہ وہ نبیوں کے سردار ہوں گے. اچھا چلے آگے ہم چلتے ہیں. یہ بتائیں شام بھائی، آپ نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کیا کام کیا ہے آپ کی جماعت نے؟ اس کے اندر ہم یہ جو مشترکات ہیں، مثلا جوڑنے کے اندر ہمارا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. امت کے کچھ مشترکہ مسائل ہیں جن کو ہم اجاگر کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو اب ہم نے باتیں کی یہ تو جزوی اور فروعی مسائل ہیں، ان کے ساتھ دین اور اسلام کے کسی ایک جز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل بھی. ہاں، محبت اہل بیت تو ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. بے شک ہے، وہ جس کے اندر نہیں ہے محبت تو وہ تو نہیں ہے، مظاہرہ اس کا ایمان کامل نہیں. ویسے نا سوال سے میں ہٹ جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دوں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک مشورہ بھی دوں آپ کو. آپ نہ کبھی، میری خواہش ہے، میری دعا بھی ہے، آپ کبھی 3 دن کے لیے کربلا جائیں. اور مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، میری بات پوری ہونے دیں. آپ 3 دن کے لیے کربلا جائیں، حضرت امام حسین کے روزے کے سامنے بیٹھیں، جو بھی آپ کی دل کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ان کو وسیلہ بنا کے مانگیں یا ان کو بغیر وسیلہ بنائے مانگیں، کیونکہ آپ اتنی نیک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. 3 دن وہاں پہ آپ گزاریں. میں کہتا ہوں آپ کے دل کی گواہی آپ کو بتائے گی کہ حقیقت کیا ہے، یزید کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے. یار اہل بیت کی محبت تو آپ نے میرے خیال میں کہتا ہوں یزید کی حقیقت بھی آپ کو وہاں بیٹھ کے پتہ چل جائے گی. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یزید کی حقیقت مثال دے رہا ہوں. میں مان گیا ہوں برا ہے، فرق کیا پڑا؟ کیا دین کے کسی جز کو فرق پڑا؟ ماننے سے جو ابھی آپ نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھتے. جز دین کامل اور مکمل رسول اللہ دیکھے گئے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑ کے گئے تھے. اگر دین کامل اور مکمل دیکھے گئے ہیں تو بات کی تاریخی واقعات سے دین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں آپ سمجھ لیں، ہمارا سٹینس کیا ہے سن لیں. 11-12 ہجری سے نہیں، اگلی بات سنیں. یہ جو ہمارا سٹینس ہے اس کی وجہ سن لیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. اس لیے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ نے کیا تو سن لیں. سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور وہ گروہ جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. تو بعض بدبختوں نے یہ سمجھا کہ جو گروہ جہنم کی طرف بلاتا ہے وہ صحابہ کا گروہ ہے. حضرت امیر معاویہ کے اوپر یہ مسائل ہیں. اب آپ نے بات کی تو سن لیں. حدیث رسول اللہ نے کہا، واضح نشانی بتائی کہ حضرت عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. اور انہوں نے آج کل کے اہل تشیع نے اور فرقہ پرستوں نے اس حدیث کا اطلاق کیا سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کے اوپر.